عمران خان کے بارے میں فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی کا گھٹیا سوشل میڈیا امارات کو آگ لگائے گی. علیمہ بی بی کو کل نہیں ملنے دیا گیا. جو 2.5 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی. السلام علیکم and شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائلہ ندیم اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ. ناظرین، روز ایک بات آپ سے ضرور میں کرتی ہوں کہ ہم بہت ساری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ سیاست سے ہٹ کر بات کریں، مگر سیاست پہ آنا پڑتا ہے. کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس پہ آنا پڑتا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستان جو کنونشن ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی زبردست رہا، بٹ اس کے ساتھ ایک جگہ پہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، اور وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے بہت زبردست قسم کا دھچکا پہنچایا. اس پہ چل کے آگے بات کریں گے. عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑی دھمکیوں کی کالیں آ رہی ہیں. عارف الوی کو کالز کون کر رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ امریکن کانگریس کے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا. ایٹ لیسٹ جاتے ہوئے جب انہوں نے امریکن ایمبیسی کے اندر ایک فنکشن کنڈکٹ جو سا تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی یہاں کے آئے ہوئے ریزلٹس کیا بتائے. Overestimated how positive an impact it's going to make, not only just here in Pakistan, in the United States, but in developing areas around the world. Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے کنونشن کی، اوورسیز پاکستان کنونشنز کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی، حکومت کی کامیابی کی. لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے. اور اسپیشلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں اپنے کسی ایک فرینڈ کے ساتھ. آج میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے وہ کسی ایک فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر، فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اینی ہاؤ، بات کر رہے تھے ہم کنونشن کے حوالے سے. تو اوورسیز پاکستان کا جو کنونشن تھا وہ بہت ہی کامیاب تھا. اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ جی ایچ کیو میں اوورسیز پاکستانیز کو بلایا تھا اور ایک بریفنگ دی گئی تھی. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آئی ایس پی آر جو ہے ان سے ملے تھے اور آئی ایس آئی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ساری بریفنگ دی تھی اور بتایا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں بہت بڑا سرمایہ ہے پاکستان کا، لیکن ان کو ڈی ٹریک کر دیا گیا تھا. وہ شوکت خانم کی فنڈنگ ہو، پارٹی فنڈنگ ہو یا اپنے لیے غلط قسم کا استعمال ہو، تو اوورسیز پاکستانیوں کا صرف یہی استعمال لیا جاتا تھا. ان کے لیے 4 سالہ حکومت میں عمران خان صاحب کی جو 4 سال کی حکومت رہی، اوورسیز پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، صرف ان کو استعمال کیا گیا. اس بات کو کلیئر اس کنونشن کے اندر چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کیا، وزیر اعظم نے بھی کیا، سب نے کیا کہ آپ کو استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان کے اگینسٹ استعمال کیا جاتا ہے، ریاست کے اگینسٹ استعمال کیا جاتا ہے. اتنی زبردست قسم کی بریفنگ تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جو ایک مسائل چلے آ رہے تھے وہ کبھی بھی حل نہیں ہوئے تھے، تو اس تمام مسائل کو ایڈریس کر دیا گیا. اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ لوگوں نے چاہا کہ ان کے ساتھ سیلفیز بنائیں، اور جب ان کی سیکیورٹی، آپ کو پتا ہے سیکیورٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی کے حصار میں تھے وہ، تو سیکیورٹی جب ان کی بہت زیادہ تھی، لوگ سیلفیز نہیں بنا پا رہے تھے، تو لوگوں نے آوازیں لگانی شروع کر دی کہ جناب ہم بہت دور سے آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کے بلاوے پر آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ سیلفیز لیجئے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم پاکستان میں اپنی حکومت میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے مل کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی ساری سائٹ کر دی اور وہ لوگوں میں گھل مل گئے اور خود سیلفیز لیتے رہے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ لوگوں کے موبائلز پکڑ کے خود اپنی سیلفیز ان کے ساتھ لیتے رہے، اور لوگوں کے تمام جس پہ نہ صرف پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، حکومت کے بارے میں نعرے لگتے رہے، بلکہ عمران خان کے بارے میں فرسٹ ٹائم میرے خیال سے جب تک میں عمران خان کی سیاست کو رپورٹ کر رہی ہوں تب سے اب تک فرسٹ ٹائم عمران خان کے اگینسٹ نعرے لگے. جس میں فرسٹ ریئیکشن کیا آیا کہ وزیر اعظم نے سمجھا، ہمارے میاں شہباز شریف صاحب نے سمجھا کہ شاید عمران خان کے حق میں نعرے لگنے لگ پڑے، تو انہوں نے کان یوں کر کے سنا کہ یہ نعرے کا آواز. پھر انہیں جب دوبارہ سنائی دیا تو وہ بہت مطمئن ہوئے کہ عمران خان کے اگینسٹ نعرے لگ رہے تھے. اچھا، اس میں تمام وہ لوگ شامل تھے جو عمران خان کے، شوکت خانم کے ڈونرز بھی ہیں،
جو پارٹی فنڈنگز بھی دیتے رہے ہیں, اور ان کو جب ساری حقیقت کا آگاہ کیا تو بہت سارے نعرے وہاں پہ اگینسٹ بھی لگے. یہ وہ تاثر تھا جو دیا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ تو آپ کی اسٹیٹ آپ کی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو انسان سمجھتی نہیں ہے, اور شاید وہ ان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتی. ان کے تمام مسائل کو جو ہے وہ کر دیا گیا, ایڈریس کر دیا گیا, جس کے بعد وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش ہے. اچھا جی, عارف الوی کے حوالے سے بتائیں تو عارف الوی کی ایک اپنی ہی سیاست ہے, ایک اپنی ہی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے کچھ کالز آ رہی ہیں, مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں, تو میں کسی کے قابو آنے والا نہیں ہوں, میں یہ نہیں ہوں, تو نو بڈی بادرز یو, کوئی آپ کو بادر نہیں کرتا اور کوئی آپ کو دھمکیاں نہیں دیتا اور کچھ نہیں کرتا. رات گئے انہوں نے یہ باتیں ساری کی. اچھا, تھرڈ سٹوری چلتے چلتے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سٹوری شارٹ رہے اور آپ تک خبریں پہنچتی نہیں آئے, کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن میں ہم آپ کے 2 دفعہ آپ سے ملاقات کریں اور 2 دفعہ آپ کو اپڈیٹ کریں. تو تھرڈ سٹوری میں جو بہت اچھی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کے جو 3 مہمان جو کہتے یہ تھے کہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے, میں نہیں کہتی تھی, پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کہنے پر وہاں سے آ رہے ہیں, ٹرمپ کے نمائندے ہیں, کانگریس کے ممبرز ہیں, اور بس فری عمران خان, اب بس عمران خان آزاد. اور انہوں نے جاتے ساتھ ہی سب کو کہنا ہے عمران خان کو چھوڑو بس. وہ ایسے جیسے گنڈے نہیں آ رہے. انہوں نے آ کے جب ساری سٹوریز سنی, یہاں کے حالات دیکھے, تو کل امریکن ایمبیسی کے اندر ایک فنکشن ہوا جس کے اندر انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو عجیب تاثر لے کر آئے تھے یہاں پر, کہ پتہ نہیں یہاں پہ انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, حکومت کتنی ظالم ہے. اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہماری شیڈیول تھی, جو 2.5 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی, اور ہمارے خیال سے ہمیں لگتا تھا وہ ایک مولوی, ایک ملا نما شخص جو ہے ان پہ مسلط کر دیا گیا, اور پتہ نہیں کتنا ظلم کر رہا ہے. وہ تو ہارٹ اینڈ برین سے کام لے رہا ہے, وہ دل سے بھی کام لیتا ہے اور برین سے بھی کام لیتا ہے. ان کی حکمت عملی بہت اچھی ہے. یہ انہوں نے اپنی ایمبیسی کے اندر پروگرام ہیرالڈ جو ہوا اس میں کہا. انہوں نے 9 مئی کے واقعے کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ 9 مئی جیسا واقعہ جہاں پہ امارات کو آگ لگائی گئی, جو ہم نے ویڈیوز اور چیزیں دیکھی ہیں, جس طرح لوگوں کو وہاں پہ ریاست کے خلاف بھڑکایا گیا اور ریاست کے آرمی کی وردیوں کو اچھالا گیا اور یہ کام کیے گئے. یہ اگر یہ سب کچھ امریکہ کے اندر ہوتا, انہوں نے یہ کہا, میں نہیں یہ کہہ رہی, انہوں نے کہا کہ ایسا اگر کچھ امریکہ کے اندر ہوتا تو اسٹیٹ فائرز اسٹیٹ کرتی, اور کبھی بھی ان لوگوں کو آخری دم تک نہ چھوڑتی جب تک ان کو انجام تک نہ پہنچا لیتی. اگر یہ نہ کر پاتی ہماری اسٹیٹ, تو ہم یہ کہتے کہ امریکہ ایک اسٹیٹ ہی نہیں ہے. یہ کانگریس کے لوگوں کا اپنا کہنا ہے, ہمارا یا آپ کا کہنا نہیں ہے. یہ بات میں, آپ, ہمارا ہر میڈیا کا ہر بندہ کب سے چیختا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے اندر رہ کے اسٹیٹ کے خلاف ہی اپنی رٹ قائم نہیں اسٹیٹ کر پاتی تو وہ اسٹیٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے شاید لوگوں میں ہمدردی بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے. پھر پی ٹی آئی کا گھٹیا سوشل میڈیا اس چیز کو اس طرح سے پھیلاتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کے اگینسٹ کتنا ظلم ہو رہا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, بس جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف انہی پہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں کانگریس کے لوگوں نے کہی. انہوں نے کہا جو ہم تاثر لے کے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا بہت اچھا تاثر لے کے جا رہے ہیں, اور بہت ہی اچھے طریقے سے حکومت اور اسٹیٹ مل کر چل رہی ہے. یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی. جاتے جاتے یہ بتا چلے کہ علیمہ بی بی کو کل نہیں ملنے دیا گیا. وہ رات گئے تک فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ہمارے بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے رہے, راجہ صاحب بھی بیٹھے رہے, اور ان دونوں کو نہیں ملنے دیا گیا. اس کی جاتے جاتے چھوٹی سی ریزن بتا دوں, کیونکہ علیمہ خان جس ٹائم مل کے باہر نکلیں گی نا, اسی ٹائم ٹویٹر کے اوپر ایک آگ لگا دیں گی, اور عمران خان کی جو رہائی ہونی ہے یا کوئی ڈیل ہونی ہے یا کوئی مذاکرات ہونے, وہ پھر کھٹائی میں پڑ جائیں گے. اس لیے عمران خان سے ان کی ملاقات شاید نہیں کروائی جا رہی. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو بالکل نہیں ہے. یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں.